یہ جو انسان کا جسم ہے نا، یہ انسان کا خادم ہے. انسان کا، آواز آئے، کوئی چیز آپ کی طرف آتی ہے، ہاتھ فوراً آگے بڑھتے ہیں روکنے کے لیے تاکہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے. یہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے صرف اشارہ کیا ہے. اگر ہم غور کریں کہ ہمارے ارد گرد جو فرشتے ہیں، 2 فرشتے تو ہے نا حساب کتاب لکھ رہے ہیں آپ کا، نیکی برائی. 10 فرشتے ہر انسان کے ساتھ ایک حدیث کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق ہر انسان کے ساتھ 360 فرشتے ہیں آپ کی خدمت اور حفاظت کے لیے. آپ کی جان اتنی اہم، اس لیے آپ کو بتایا گیا کہ اس جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ہلاکت میں ڈالنے کا ایک طریقہ کہ غلط عقیدے اختیار کر لینا، غلط نظریات اختیار کر لینا، یا دوسرا کے کردار کو خراب کر لینا، غلط عادتیں اپنا لینا، گناہ کے کام اپنا لینا، یا غلط کھیل کود اختیار کر لینا. اسلام میں تیر اندازی، تیراکی، گھڑ سواری، اس کا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کسی سے ملتے کہتے جسم مضبوط بناؤ تاکہ اللہ کی راہ میں جہاد کر سکو. ڈھیلے بدن کے سستی والے نہ بنو، مضبوط. آج اب آپ کے پاس کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، ہاکی ہے، اسکواش ہے، لانگ ٹینس ہے، آپ نے یہ کھیل لے لیے، ٹیبل ٹینس ہے. یہ سارے کھیل اسلامی نہیں ہے، یہ وقت ضائع کرتے ہیں. جو آپ کے جسم کو مضبوط کرے، آپ کی صحت کے لیے مفید ہو اور آپ کے کام آئے، وہ کھیل. مگر ہم نے دوسرے کھیل اپنا لیے، 6 گھنٹے 5 دن، نہ نماز کا پتہ نہ کسی اور چیز کا پتہ، لگے ہوئے ہیں. وہ کھیلنے والے کھیل میں لگے ہوئے ہیں، دیکھنے والے دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کو اتنا بڑھاوا دیا جا رہا ہے کہ لوگ اسی کی طرف راغب ہو رہے ہیں. تو ہمیں کیا کہا گیا کہ جسم کو مضبوط بناؤ. اب جسم میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے، کبھی کھانے میں، سونے میں، کسی اور کام میں سخت کام کر رہا ہے. ایک آدمی ایسی جگہ کام کر رہا ہے جہاں اس کو فل ٹائم پورا وقت گرمی ہی گرمی پہنچ رہی ہے. کوئی ہے جو بہت ٹھنڈک میں کر رہا ہے، کوئی سخت کام کر رہا ہے، تو جسم پہ اثر پڑتا ہے. تو آپ کے لیے بتایا گیا کہ آپ پر آپ کے جسم کا بھی حق ہے، اس کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے. اللہ کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، اور آپ پر اپنے حقوق بھی ہیں. آپ گھر والوں کے، دوسروں کے حقوق میں اپنے حقوق نہ بھول جائیں تاکہ آپ عبادت میں سستی نہ کریں. آپ کا کمانا، جائز کام کرنا، وہ بھی عبادت ہوگا، مگر جو فرائض واجبات ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں. تو تدابیر اختیار کرنا بھروسے کے خلاف نہیں. تو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اور اس کو موت نہیں ہے، وہ زندہ ہے. اور کیا کرنا ہے بھروسہ کرنے والوں؟ اس رب کا ہمیشہ جب بھی تمہیں موقع ملے، اور نہیں تو موقع نکال کر اس کی تعریف بھی کرو، اس کی تسبیح بھی پڑھو. تسبیح کا مطلب اس کی پاکی بیان کرنا. ہاتھ کام میں لگا ہوا ہے، زبان سے دل سے ذکر کرتے رہو، اس کی تعریف کرو. دعا کرنے کے لیے تعلیم کیا گیا، پہلے اللہ کی تعریف کرو پھر دعا کرو. تو جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جس سے اللہ خوش ہو جائے اللہ اس کی جھولی بھر دیتا ہے. تو اس کی تعریف کرنے سے ہمیں ملتا ہے. اب یہاں بھی ایک بات کر دیتا ہوں، آیا ہے مسئلہ. دنیا دار کی تعریف ہم بہت کرتے ہیں، ملے گا کچھ؟
صاحب آپ جیسا تو ہے کوئی نہیں جی، آپ ہی آپ ہیں، ایسا مکھن لگائیں گے کہ وہ ایسا پھسلے کہ کہیں رکنے بھی نہ پائے۔ بٹر پالش کہتے ہیں، مسکا، فارسی میں مسکا مکھن کو کہتے ہیں۔ خوب اس کو جناب اس طرح کی تعریف کی اجازت اونچی، اور ہم سب سے زیادہ وہی کرتے ہیں۔ سچی تعریف کرنا، کسی کی حوصلہ افزائی ہو، نیکی کا شوق بڑھے، اچھی بات ہے۔ واقعی جو سچی بات ہے اس کو سراہا جائے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو لائق نہیں ہے، جو اہل نہیں ہے، اس کو اس چیز کا اہل بتانا، اور وہ خوش ہو رہا ہے حالانکہ جانتا ہے کہ اس کو آتی نہیں ہے یہ چیز، جانتا نہیں ہے، اس کی بات کرنا، تو جھوٹی تعریف کرنا گناہ بھی ہے۔ ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ، دوسرا اس کے منہ پر کر کے اس کو اور بگاڑنے کا گناہ، جو ماحول بنے گا اس کے پھر ذمہ دار ہوں گے۔ تو سچی تعریف، تو سب سے زیادہ تعریف کے لائق کون ہے؟ اللہ، اور جس کا نام ہی اللہ نے تعریف والا بنایا ہے، جس کو بنایا ہی اللہ نے تعریف کے لیے ہے، وہ اس کا حبیب ہے۔ ان کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بار بار زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے، تو سچی تعریف ہونی چاہیے۔ تو اللہ کی پاکی بولیں اور اس کی تعریف کریں۔ ایک شخص آیا دعا کرنے لگا، یا اللہ میرا یہ کام کر دے۔ حضور نے فرمایا پہلے رب کی تعریف کر پھر مانگ، پہلے رب کی تعریف کر پھر مانگ۔ اس نے پھر ہدایت پہ عمل کیا، پہلے رب کی تعریف کی، فرمایا اب مانگ تجھے ملے گا۔ تو ہمیں بتا دیا گیا ہمیں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے بہت زیادہ۔ دنیا دار کی تعریف کریں گے گناہ ہوگا، رب کی تعریف کریں گے، رب کے پیاروں کی تعریف کریں گے تو ثواب ملے گا۔ تو جن کی تعریف کرنی چاہیے ان کی برائیاں ہو رہی ہیں، اور جن کی برائی کرنی چاہیے ان کی تعریف ہو رہی ہے۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، اس کا بھی جواب دے دوں۔ کہتے ہیں جی لوگوں کے عیب چھپانے چاہیے، لوگ کہتے ہیں جی لوگوں کے عیب چھپاؤ اس امید پر کہ اللہ تمہارے عیب چھپائے۔ بہت اچھی بات ہے، مگر یہ حکم ہر جگہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اذکر الفاجر، جو برا ہے اس کا ذکر کرو، کئی یحذرہ الناس، تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ یہ بھی حدیث ہے، برا ہے اس کا ذکر کیا جائے تاکہ لوگ اس کے شر سے بچیں۔ کسی کے عقیدے خراب ہیں، بتایا جائے تاکہ لوگ اس سے ایاکم و ایاہم لا یضلونکم، حدیث ہے، بتاؤ تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کریں۔ تو ہر جگہ ایک جگہ اگر معلومات نہیں ہے، دونوں طرح بھی پڑھے نا۔ اگر ایک حدیث پڑھی ہے کہ ٹھیک ہے پردہ پوشی کرنا، تو وہ یہ ہے کہ عام آدمی کی پردہ پوشی، اس طرح ہم تو غیبت ہی پہ کام چلاتے ہیں سارا، پتہ نہیں بھی ہوتا تب بھی اس کے نام سے گناہ تھوپ دیتے ہیں۔ اور خواتین کے معاملے میں تو یہ بات بہت بڑھ گئی ہے، عورت پارسا ہو، آپ کو پوری معلومات نہیں، اور آپ اس پر گناہ کا الزام، بدکاری کا الزام لگا دیں اور کہیں جی میں جانتا ہوں جی مجھے پتہ ہے۔ آپ کی 40 سال اور ایک روایت کے مطابق 100 سال کی عبادت برباد ہو جاتی ہے۔ اور ہمارا اور جی میں فلانے کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، جو شکل تک نہیں دیکھی اور کہہ دیا جانتا ہوں۔ تو یہ بہت ہی احتیاط کی بات ہے۔ ہم اس کے عیب بیان کریں گے جس کے عیب سے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے، یا کسی کے عقیدے کے حوالے سے یا کردار کے حوالے سے، لیکن اللہ تعالی کے لیے ہمیں کیا حکم ہے؟ ہم نے ہر وقت اس کی پاکی بیان کرنی ہے، اس کے پیاروں کی تعریف کرنی ہے۔
اللہ کے کسی پیارے کی برائی کریں گے تو اپنے آپ کو برباد کر لیں گے، پھر کوئی خیر نہیں۔ چچا تھا رشتے میں ابو لہب، اس کے منہ سے ایک سخت لفظ نکلا، میں وہ لفظ منہ پہ نہیں لانا چاہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، اللہ کی بات بتائی، ابو لہب نے سخت لفظ کہہ دیا، چچا تھا رشتے میں۔ اللہ نے پوری سورت اتاری اس کی مذمت میں، تبت یدا ابی لہب و تب، پوری سورت اس کو اللہ نے سنائی۔ تو اللہ کے پیارے کی اگر برائی کرو گے تو پھر تمہارے پول کھلیں گے، پھر تمہاری خیر نہیں۔ لیکن یہ بات میں نے آپ کو سمجھا دی ہے کہ عام لوگوں میں عام باتیں جو چھپانا وہ اور بات ہے، کہ آپ کو کسی کا عیب معلوم ہو گیا مت بتائیں۔ ہاں اگر وہ اس عیب کے ذریعے لوگوں کو خراب کر رہا ہے تو پھر ضرور بتانا پڑے گا، وہاں بتانا ہے تاکہ دوسروں کو نقصان نہ ہو۔ تو تعریف سب سے زیادہ اللہ کی، اور جس کی اللہ نے تعریف کی اس کی تعریف، اللہ نے جس کی تعریف کی اس کی تعریف تو ہمیں یہ کرنی ہے، اور اس معاملے میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی۔ اور کسی کی تعریف بھول گئے کوئی بات نہیں، رب کی تعریف بھولنا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا مخدومہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا حضور کے پاس آئی تھیں، کوئی غلام یا باندی کام کاج کے لیے مل جائے تو حضور نے کیا فرمایا، اے میری بیٹی تم بھی اور تمہارے شوہر بھی ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے مانگا ہے۔ اب یہاں آپ کو وہ حدیث شریف بھی سنا دوں، یاد آ گئی ہے۔ جو مساکین تھے، نادار، پیسے والے نہیں تھے، وہ صحابہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کی، حضور یہ جو مالدار ہیں یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن مال خرچ کرنے کی وجہ سے ان کا ثواب تو بہت زیادہ ہوگا، تو ہمارے پاس تو مال ہے ہی نہیں، ہوتا تو خرچ کرتے۔ تو حضور نے ان کو بھی یہ تسبیح بتا دی، فرمایا یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، مالداروں کو مال خرچ کرنے پہ جو ثواب ملتا ہے تمہیں یہ تسبیح پڑھنے پہ مل جائے گا۔ اب مساکین سفر کر کے حج پر نہیں جا سکتے، لاکھوں روپیہ لگتا ہے، وہ پرانے وقت تھے جن میں کم پیسے لگتے تھے، مگر اس زمانے میں اتنے پیسے کسی کے پاس ہوتے بھی نہیں تھے، تو اب لاکھوں روپیہ لگتا ہے، مساکین کے پاس نہیں ہے پیسے، تو مساکین پر حج فرض بھی نہیں ہے، لیکن شوق تو ہے نا ان کو، تو ان کو فرمایا یہ جو جمعہ پڑھنے آتے ہو نا تیاری کے ساتھ، کہ صبح سے جناب مونچھیں ٹھیک کر رہے ہیں، ناخن کاٹ رہے ہیں، تیل لگا رہے ہیں، نہا رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، تیاری کر کے آتے ہو، جلدی آتے ہو مسجد میں جمعے کے لیے، تو جب جمعہ پڑھ کے نکلتے ہو تو یہ مساکین کو اس پر حج کا ثواب مل جاتا ہے مہربانی یا نہیں ہے؟ کتنا کرم ہے۔ اب یہاں حدیث پوری سنا دوں پھر آپ کے ذہن میں کہیں رہ جائے بات۔ حضور نے مساکین کو فرمایا یہ تسبیح پڑھو، جو مالداروں کو مال خرچ کرنے پہ ثواب ملتا ہے تمہیں یہ تسبیح پڑھنے پہ مل جائے گا۔ وہ جو مالدار تھے ان کو بھی پتہ چل گئی یہ تسبیح، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح بتا دی، انہوں نے بھی پڑھنی شروع کر دی۔ وہ مساکین پہ آ گئے، حضور
آپ نے ہمیں تسبیح بتائی تھی مالداروں نے وہ بھی پڑھنی شروع کر دی. فرمایا تم رب کے خزانے میں کوئی کمی سمجھتے ہو؟ اگر وہ بھی پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو بھی ثواب دے گا, رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر اللہ نے ان کو اس طرح دیا ہے تو یہ بھی دے گا. ہم کسی کو اللہ کا ثواب مل رہا ہو تو روک سکتے نہیں. تو ہمیں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. اب مجھے بتاؤ سبحان اللہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ 1 سیکنڈ میں پتہ نہیں 50 دفعہ کہہ لیں گے, زیادہ تیز نہیں 20 دفعہ کہہ لیں گے. اگر ہم روزانہ صبح و شام ہی تسبیح پڑھ لیا کریں تو کیا ہمیں کوئی نقصان ہوگا؟ کوئی محنت ہو جائے گی؟ نہیں. ہم وہ مزدور ہیں امت مصطفیٰ, وہ مزدور ہیں کہ کام کرتے ہیں چھوٹا تھوڑا, پھل ملتا ہے بہت بڑا, ثواب ملتا ہے بہت زیادہ. تو ہم سب کو بہت زیادہ اللہ کی تعریف اور پاکی بولنی چاہیے. الحمدللہ, سبحان اللہ, یہ کلمات ہمارے منہ پر جاری رہنے چاہیے. کیا حال ہے؟ I'm okay. یار الحمدللہ کہہ دو. آپ کو کچھ کہنا ہے اس کے بعد کہہ لینا. سب سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. الحمدللہ میں جتنے حرف ہیں اتنا ثواب بھی مل جائے گا اور حکم بھی پورا ہو جائے گا. زبان بھی آپ کی تر ہوگی, اس سے فائدہ ہی فائدہ. کتنے اچھے ہیں وہ لوگ جن کی زبان پر ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی تعریف رہتی ہے. کتنے اچھے ہیں وہ لوگ جو کلام الہی سے, اسماء الہی سے اپنے آپ کو ہر وقت معمور رکھتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے, بچوں کو سکھانا چاہیے یہ چھوٹی سی باتیں, مثلا الحمدللہ, ماشاء اللہ, انشاءاللہ, جزاکم اللہ, یہ ان کو چھوٹی عمر سے سکھا دیں, ان کو یاد بھی رہے گا, برکت بھی ہوگی. اور ہم نے یہ کہنا چھوڑ دیا. میں نے آپ کو لطیفہ سنایا تھا, کچھ لوگوں کو یاد ہوگا, سمجھانے کے لیے. ایک صاحب چلے گئے کسی کے ہاں, ٹھنڈا پئیں گے گرم. اس نے کہا جی گرمی کا موسم ہے ٹھنڈا پلا دو. لسی پلا دی. لسی پی کر اس نے کہا جی شکریہ. پلانے والے نے کہا میرا شکریہ کیوں ادا کرتے ہو؟ اس کا شکریہ ادا کرو جس نے لسی بنائی ہے. کس نے بنائی ہے؟ جی حلوائی نے. چلو جی حلوائی کے پاس چلتے ہیں. آئے جی حلوائی کے پاس. جی بہت شکریہ آپ نے لسی بنائی. اس نے کہا جی میرا کیا شکریہ, گوالے کا شکریہ ادا کرو جو دودھ لایا, پھر اس کا شکریہ ادا کرو جس نے جاگ لگا کے دہی بنائی, پھر اس کا شکریہ ادا کرو جس نے وہ بالٹی بنائی جس میں اس کو بلویا گیا, پھر اس کا شکریہ جس نے مدھانی بنائی جس کو چلایا گیا. اس نے پوری لسٹ بتا دی لمبی چوڑی. اس نے کہا میں نے ایک لسی کیا پی لی ہے, اتنے شکریہ ادا کروں. وہاں سمجھدار تھا. اس نے کہا ایک مرتبہ کہہ دے الحمدللہ رب العالمین, سب کا شکریہ ہو گیا. سب کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. دودھ بھی اللہ نے بنایا, دہی بھی اس کے حکم سے بنی, ساری چیزیں. تو ہم یہ عادتیں نہیں ڈال رہے. کھانا کھاؤ گھر میں, کسی کے ہاں جاؤ وہاں دعا ہو گئی کر لی, اپنے گھر میں کیا ضرورت ہے دعا؟ الحمدللہ تو کہہ لو, الحمدللہ تو کہہ لو. کھانا کھایا, یا اللہ تیرا شکر. حالانکہ اس میں حدیث کے الفاظ کیا؟ من غیر حول منی ولا قوہ, ہماری کوئی قوت نہیں ہے. حیات الحیوان کتاب علامہ دمیری کی, اس میں لکھا ہے روٹی کب تیار ہوتی ہے, اس کے پیچھے 360 مزدور ہیں. کتنے فرشتے ہواؤں پر, کتنے پانی پر. فصل لگتی ہے, آتی ہے, روٹی آپ کے پاس آتی ہے, 360 کاریگر کام کر چکے ہوتے ہیں تو روٹی تیار ہوتی ہے.
اور ہم سے الحمدللہ نہیں کہا جاتا۔ رب تعالیٰ نے نعمت دی، آپ کی تعریف کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت اچھے لگ رہے ہو، ہم کہتے ہیں تھینک یو بھائی، شکریہ۔ تو تمہارا اس میں کیا کمال ہے؟ خود کو تم نے بنایا؟ شکل اچھی ہے، آواز اچھی ہے، یا گن اچھے ہیں، رب نے دیے ہیں، تو وہ ماشاءاللہ کہے، آپ آگے سے الحمدللہ کہو، ثواب بھی ملے، نظر بھی نہ لگے، برکت بھی ہو۔ ہم نے یہ چیزیں اختیار نہیں کی۔ تو بچوں کو ہی شروع سے سکھا دے، عادت پڑ جائے گی۔ اللہ توفیق دے، اللہ کرم فرمائے۔ وہ اچھے لوگ ہیں جن کے ہاں اب بھی یہ کلمات کہے جاتے ہیں، تو اللہ تعالی کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرنی چاہیے۔